بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ ربیہ اسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ نے مجھے کچھ زمین عطا کر دی۔ میرے ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زمین عطا کر دی۔ پھر ہم دونوں پر دنیا غالب آ گئی۔ ہم ایک کھجور کے درخت کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ابو بکر نے کہا یہ میری زمین کی حد میں ہے، یہ میرا ہے، جبکہ میں نے کہا نہیں یہ میری زمین کی حد میں ہے، یہ درخت میرا ہے۔ میرے اور ابو بکر کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ ابو بکر نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے سخت ناگوار گزری۔ وہ پشیمان ہو گئے، بات تو کہہ دی، بعد میں پشیمان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ربیہ مجھے بھی تم ایسی بات کہو تاکہ یہ قصاص ہو جائے، دنیا میں بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، نہ ایسی بات کہوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ضرور ایسی بات کہو گے، وگرنہ میں رسول اللہ سے آپ کے خلاف مدد مانگوں گا۔ میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ ربیہ نے اس معاملے کو یہاں چھوڑ دیا اور صدیق اکبر اللہ کے رسول کی طرف چل پڑے۔ ربیہ کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ راستے میں آئے اور ان کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، یہ کس بارے میں رسول اللہ سے آپ کے خلاف مدد مانگنے جا رہے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ثانی اثنین ہے، یہ مسلمانوں کا محترم ہے، مسلمانوں کا محسن ہے۔ بچو کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لیں کہ تم ان کے خلاف میری مدد کر رہے ہو اور وہ ناراض نہ ہو جائیں، پھر اسی ناراضگی کی حالت میں وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں اور ان کی ناراضگی کو دیکھ کر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، پھر صدیق اکبر کی ناراضگی اور رسول اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر اللہ ناراض ہو جائے اور ربیہ ہلاک ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ربیہ کہتے ہیں میں بھی اکیلا ہی ان کے لیے ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کی خدمت میں چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں اس معاملے کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح معاملہ ہوا، کس طرح معاملہ بڑھا، کیا کیا باتیں ہوئیں۔ آپ نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا ربیہ تمہارے اور ابو بکر کے مابین کیا مسئلہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس طرح معاملہ ہوا، انہوں نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے سخت ناپسند تھی، تو پھر مجھے خود ہی کہنے لگے کہ تم بھی اس طرح کی بات کہو۔ میں بلا کیسے اس طرح کی بات کر سکتا تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ بدلہ ہو جائے، میں نے وہ بات نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس طرح نہ کہو جس طرح صدیق اکبر نے تمہیں کہا ہے، لیکن تم یہ ضرور کہو کہ ابو بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ ربیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے اور تو میں نے دیکھا کہ صدیق جب وہ لوٹے تو وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو اس لیے رو رہے تھے اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ دعائے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مجلس سے اس لیے واپس لوٹے کہ اللہ یہ ہے آپ کے اسلاف کا طرز عمل، یہ ہے حق ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ۔